خصوصاً وہ آیتیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں اس کے اندر آخرت کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہے. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی, روزہ فرض نہیں ہوا تھا, زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی تبلیغ کثرت سے فرمایا کرتے تھے, اور ان لوگوں کو کھل کر کے کافر کہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, ان کافروں کا گمان یہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. آپ کیا کہیے, قل بلا وربی, آپ کہیے کہ یقیناً اٹھایا جائے گا میرے رب کی قسم. بلا وربی, یقیناً ہاں انہیں اٹھایا جائے گا, وربی میرے رب کی قسم. لتبعثن, تم لوگ اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی. اچھا کیا ہے تو اچھے کو دیکھو گے, اور برا کیا ہے تو اس کو وہاں پر پاؤ گے. وذالک علی اللہ یسیر, اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے اوپر مشکل نہیں ہے, یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان. تو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, متعدد جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے, اور کافروں کو اسی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک الساعہ یعنی قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے. تو قیامت کے اوپر ایمان بڑا ضروری ہے. اچھا ایک بات اور, آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ دیکھیں, عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. کیوں؟ دو اعتبار سے, دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ ایک مومن بندہ ہے, وہ بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, اس کا استعمال نہیں کرتا. اس سے بھی واضح طور پر یہ مثال لیجئے کہ ایک آدمی ہے, بڑا ظالم ہے, لوگوں کا حق کھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, ان کی عزت ریزی کرتا ہے, ان کو ہر طریقے سے پریشان کرتا ہے, اور دنیا کی نعمت میں ہر قسم کی نعمت اسے ملی ہوئی ہے. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. اچھا ایک مظلوم ہے, دنیا میں ظلم ہی سہتا رہتا ہے, بیمار ہی رہتا ہے, مار ہی کھاتا رہتا ہے, اور فقیر ہی رہتا ہے, دنیا کی کوئی نعمت اسے نہیں مل پاتی, اور اسی طریقے سے دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. تو کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں اس ظالم کے ظلم کا بدلہ اسے نہیں ملا, اور اس دنیا میں اس مظلوم کا حق اسے نہیں حاصل ہوا. تو یقیناً کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے جو دنیا میں نہیں ملا ہے, اور اس مظلوم کو اس کا حق ملے جو اس دنیا میں اپنا نہیں پا سکا ہے. اور وہ دن کون ہے؟ قیامت کا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں دن نہیں ہے. کیا ہے کوئی دن؟ ایک انسان ظلم کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے, اور ایک انسان ظلم سہتے سہتے دنیا سے گزر جاتا ہے. اب اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا بدلہ نہ ملے, تو یہ تو بہت صراحتاً ظلم ہے, نا انصافی ہے دنیا والوں کی نظر میں. لہذا ہونا چاہیے کوئی ایسا دن جہاں پر اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے, اور اس مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے. اور یہ دن کون ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے, اتنی بڑی مخلوق
پیدا کی ہے، آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سونا نہ پہنیے، آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ریشم نہ پہنیے، آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ شراب نہ پیجیے، آپ شراب نہ پیجیے. کیا مطلب؟ یہ حکم بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. آخر آپ سونا نہ پہنیے، وہ کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ ریشم نہ پہنیے، کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں قرار دی جا رہی ہیں، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جو آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے انہیں اس کا اچھا بدلہ ملے، اور جو آدمی ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اسے اس کا برا بدلہ ملے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہماری طرف تمہیں پلٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ تو عقلی طور پر بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن اس دنیا کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے، اور اس دنیا میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے. ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہے اسے اس کا بدلہ ملا جائے، اور جو شخص اللہ کی منع کرنے کے باوجود اس دنیا میں کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے اسے اس سے روکا جائے. اسی لیے اگر شراب پیتا ہوا انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے گزر جائے اور جنت میں داخل بھی ہو، لیکن پھر اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی، اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر اسے بھی جنت کی شراب ملے اور ایک اللہ کے اس بندے کو جو اتنے نہیں پیے اس کو ہی ملے تو فرق کیا رہ گیا؟ افنجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقیوں کو فاجروں اور ظالموں کے برابر کر دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عین انصاف ہے، یہ بات بالکل عدل کے اوپر مبنی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پیش آئیں، یہ چیزیں پیش آئیں، اور اسی چیز کے اوپر ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے اور ایک کافر کا ایمان نہیں ہوتا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے. کس کا کام؟ لوہار کا. تلوار بنانا ہے، نیزہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یعنی جو چیزیں لوہے کی ہوتی وہ بنایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک کافر جو ہے عاصی بن وائل، ہمارے خیال سے عاصی بن وائل کے لیے تلوار وغیرہ بنائی، اور عاصی نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ مسلمان تھے اور وہ اسلام کا پکا دشمن تھا عاصی بن وائل. اس کے پاس مانگنے گئے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہارا حق نہیں دینے کو تیار ہوں. تو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تو مر جائے دوبارہ زندہ بھی ہو پھر بھی میں محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا. وہ کہتا اچھا تم مجھے ڈرا رہے ہو تو ٹھیک ہے، جب میں مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوں گا اور میرے پاس پیسے رہا تمہارا میں حق ادا کر دوں گا، میں حق ادا کر دوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال اوتين مالا وولدا اطلع الغیب، کیا اسے غیب پر کوئی اطلاع ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ دن قیامت میں اسے مال اور اولاد ملنے والا ہے؟ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے.